بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، افسوس کے ساتھ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے بیٹے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا علامہ صاحب کی کچھ دن سے طبیعت خراب تھی، سانس کی بیماری تھی اور بخار تھا۔ ہم ان کو 8:40 پر شیخ زید ہسپتال لے جا رہے تھے، راستے میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ معزز ناظرین، لاسٹ 4 ایئر اگر دیکھا جائے تو علامہ صاحب کی سیاست کے اندر بڑی ہی انٹری جو ہے سب ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ پچھلا دور حکومت ہو جس میں نواز شریف سربراہ تھے، اس دور میں انہوں نے دھرنا دیا اور آخرکار حکومت کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور مذاکرات کیے، اور علامہ صاحب یہ کہہ کر واپس آئے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر علامہ صاحب نے الیکشن میں ان کی جماعت نے حصہ لیا اور تقریباً 8 لاکھ ووٹ ان کو پڑے۔ یہ واحد جماعت تھی جو پورے پاکستان میں پہلی مرتبہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور پہلی مرتبہ ملک کی 5ویں بڑی جماعت بن کر ابھری، اور 8 لاکھ انہوں نے ووٹ حاصل کیے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، علامہ صاحب پر یہ الزام لگایا گیا کہ نواز شریف حکومت نے کہا کہ ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے ان کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑے کیے گئے۔ بہرحال اس کے بعد علامہ صاحب کو عمران خان پر بھی بہت ساری شکوے شکایات تھی، کیونکہ جو عمران خان نے وعدے کیے تھے وہ وعدے وفا نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ختم نبوت کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب فرانس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے اور فرانسی حکومت نے ان کی سربراہی کی، تو ان کی سرپرستی میں خاکے شائع کیے گئے، تو علامہ صاحب نے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں مطالبہ بھی کیا، دھرنا بھی دیا۔ اس دھرنے کے 2 ہی مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے ایمبیسی کے سامنے ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس بات سے دنیا بالکل باخبر ہے کہ ایک سچے عاشق رسول سے اب دنیا محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی مغفرت فرمائے، علامہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ علامہ صاحب کچھ لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے بھی راج کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کی بات کرتے تھے کہ جو سامنے ہو وہی دل میں تھے، جو دل میں ہو وہی سامنے ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہی لیڈر ہمیشہ کامیاب ہوا کرتا ہے جو لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرے۔ تو علامہ صاحب بھی ایک ایسے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے انسان تھے۔ علامہ صاحب نے اپنے مفاد کو پس پش ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، دنیا ایک سچے عاشق رسول سے محروم